بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. ذکر کر سونے محبوب
من ٹھاردا ذکر کر سونے محبوب من ٹھاردا منگتے آغم تیرے تو پرے رہن گے منگتے آغم تیرے تو پرے رہن گے تے کردہ رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ تے سنا نال سینے ٹھرے رہن گے تے سنا نال سینے ٹھرے رہن گے. پنجابی کلام ہے اور یہ جو آج کل شاکر بھائی قبلہ جو لوگ غلط صحبت اختیار کرتے ہیں نا یہ میں ان کے لیے شعر پیش کرنا چاہوں گا. منگتے آغم تیرے تو پرے رہن گے تے جھوٹیاں سنگتاں چھوڑ دے ساریاں تے لال اللہ نبی ڈال تو یاریاں لال اللہ نبی نال تو یاریاں. فائدہ کیا ہوگا تے بن کے منگتا روی اینا دے دربار دا تے منگتے آ تیرے قاسے بھرے رہن گے منگتے آ تیرے قاسے بھرے رہن گے. اور میں ندا شیخ آپ کو جوائن کر چکی ہوں اور آج یہ آخری عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا اور رمضان کس طریقے سے کتنی جلدی گزر گئے. بسم اللہ. ناظرین کرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور میرے درمیان آج دو شخصیات ہیں. ایک شخصیات سے تو آپ کل خوب بخوب واقف تھے, دوسری شخصیات سے بھی آپ واقف تھے. اب سے چاند رات تک ہم تینوں ہی اس پروگرام کی میزبانی کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں, اپنا تعارف خود ہی کروائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر سب سے پہلے تو میں دھرتی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی اچھی پر رونق محفل سجانے کا موقع ملا ہمیں یہاں پر. اور ماشاءاللہ یہ جو شو چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت مقبول جا رہا ہے پورے پاکستان میں. کافی ہمیں کالیں آتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس وجہ سے میں ابھی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھ سکے تو ہم نے کہا چلو یہ جوائن کر لیں. تو ماشاءاللہ اس کو عید تک ہی ہم ان کے ساتھ ساتھ نئے نئے سیگمنٹ بھی ہوں گے, یہ بھی تو بتائیے نا ناظرین کو. بالکل پورے رمضان کچھ نہ کچھ تو ہمارے شو کے اندر ہر دفعہ آپ نے کچھ نیا ہی دیکھا ہوگا اور کچھ نیا ہی سننے کو اور سیکھنے کو ملا ہوگا, مگر اب سے چاند رات تک آپ کو مزید ایسی چیزیں دکھیں گی, ملیں گی جو کہ آپ لوگ کافی آپ کو نالج ہوگی اور آپ لوگ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کل سے تازے پکوان کل سے ہم اپنے فلور پہ سحری کریں گے کیونکہ ہمیں جوائن کر رکھا ہے پہلی رمضان سے آج تک کی تاخیر تھی 2-3 دن کی. اور میری مراد ہے سرمایہ ملت اہل سنت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ دھوم مچا دی ہے. قبلہ علامہ شوکت سیالوی قادری صاحب نے. السلام علیکم شوکت سیالوی صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دھوم مچا کے رکھی ہوئی ہے, یقین کیجئے کہ. اور یہ محبت ہے ناظرین کی, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह अबरार भाई, हम गुज़श्ता 2 साल से ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रांसमिशन के साथ ऐसा ही है। और आइंदा साल भी ज़िंदगी बखैर। जहाँ आप जाते हैं तो हम भी साथ साथ ही होते हैं। और मुहर्रमुल हराम शरीफ की हमने K21 पे भी रब्बी लेवल की भी वहाँ की हज की ट्रांसमिशन अपने की। हज की ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हज की ट्रांसमिशन आपकी बड़ी तारीखी ट्रांसमिशन थी, ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा हाज़रीन नाज़रीन ने उसको पसंद फरमाया। लेकिन अब जो ताज़ा और अच्छा, अब ये जो जी रमज़ान मुबारक, और फिर ख़ास करके आप तमाम लोगों से जिस तरह मोहब्बत और आपकी अकीदत का एक रिश्ता है, और पूरा एक गुलदस्ता सजा के आप चलते हैं, तो यकीनन आप एक तारीफ़ के अलावा शौकत सियालवी साहब के लिए मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि हैं तो भाई मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन परवरदिगार ने जो इनको इल्म दे रखा है, मैं समझता हूँ कि हम बहुत कमतर हैं, हमें इतनी दीन की नॉलेज नहीं है, लेकिन परवरदिगार ने इनको इतनी इज़्ज़तें अता की हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, बाखबर रमज़ान के प्लेटफॉर्म से, जो नई नई बातें हमने नाज़रीन तक पहुँचाई, ये कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लामा साहब ने पहुँचाई। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो शाकिर भाई ये है कि हम लोग इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन पर चल रहे हैं। यहाँ फ़िक़्ह वाजिद की किसी भी फ़िदा को बुलंद होने नहीं दिया गया। यहाँ शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी सब भाई हैं, सब एक चेहरे की 2 आंखें हैं। और एक चेहरा और भी आपने हमारे दरमियान देखा, और वो भी जाहिर सी बात है, वो तो छुट्टियां करते हैं, क्योंकि उनको परवरदिगार ने इज़्ज़त इतनी अता कर रखी है कि हम उनकी शफ़क़त, दस्ते शफ़क़त, क्योंकि मेरे छोटे ही होंगे मुझसे या बड़े होंगे ये तो भी पता चल जाएगा, वरना ईद शो में तो पता करवा ही लेंगे कि इनकी एज क्या है, क्योंकि उस दिन तो बहुत कुछ होना है बाकी है। मेरी मुराद है सरमाए मिल्लत अहले सुन्नत जनाब अल्लामा शबीर अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई बोलूँगा अल्लामा साहब तो आप हैं, लेकिन आप मुझसे छोटे होंगे या बड़े होंगे कुछ पता नहीं है, तो ईद पे हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे। बड़ी प्यार किया जा रहा है आपसे, बड़ी मोहब्बत की जा रही है। होंगे वो ईद वाले दिन बिल्कुल ऐसा ही होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा, पहले से हम तैयारी करके आएंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन किराम, ताक रातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे कबल कि हम अपने मेहमानों गिरामी की जानिब जाएँ, सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक नया चेहरा उभरा है कोरंगी में। आपने मोहब्बतें शफ़क़तें बांट रहे हैं, और ऐसी बांट रहे हैं कि परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज दिया। मेरे भाई हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जब इलेक्शन थे, इलेक्शन कैंपेन में मेरे अली भाई जो थे उनके साथ ही शाना बशाना खड़े थे, मैं भी उनके साथ शाना बशाना खड़ा था। इंसान दोस्त के नाम से इन्होंने अपनी एक सोशल वेलफेयर का आगाज़ किया, और उसके रूह रवा है दरवेश शकूर दरवेश। अस्सलाम वालेकुम शकूर भाई। अली अबरार भाई, बहुत शुक्रिया। मसरूफियात ज़्यादा है, इफ्तार दस्तरखान, सहरी, राशन ड्राइव, आपकी मोहब्बतों का, धरती टीवी की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँगा। लाइव ट्रांसमिशन आपका देख रहे हैं सहरी का, और इफ्तार प्रोग्राम वगैरह भी देखते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है। और हकीकत ये रमज़ान मुबारक जो है यही पैगाम देता है, भाईचारगी, इत्तेहाद, मोहब्बत। बस हम दस्तरखान में बैठ के बांट रहे और आप स्टेज पे बैठ के मोहब्बतें बांट रहे। आप सलामत रहिए। और पसे पर्दा जो चेहरे होते हैं वो आप देख रहे हैं, शाकिर सलानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है कि तमाम चैनलों को मैंने बोला लॉक कर दीजिए, क्योंकि तमाम चैनल जो बहुत बड़े हैं, हमारी ट्रांसमिशन बहुत छोटी है, क्योंकि उन चैनल जैसा काम हम नहीं कर रहे, और हम जैसा काम कोई और चैनल नहीं कर रहा। इसका सबूत शौकत चाली साहब आपने देखा और दिया। से आप, मैं समझता हूँ कि उनके बराबर की ट्रांसमिशन है आपकी, उससे छोटी होगी, किसी बड़े चैनल नहीं। और खास करके जो सेट का आपने इस बार इंतखाब किया है, हर बंदा देखते ही तारीफ से रुकता ही नहीं है। परसों मैं विनर्स टीवी पे गया था, परसों मेहमान खास बनकर, तो मैं जैसे अभी आपके मोहब्बत और अखवत की, तो मैं इनसे नाराज़ होके गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं वहाँ बैठा देखा तो ये चीज़ और ये पुरौनक महफिल, तो मैंने कहा मैं तो सोचता हूँ नहीं, मैंने कहा मैं सोचता हूँ भूल जाऊँ इसे, शाम को ये बात भूल जाता हूँ। तो मैं फिर दोबारा फ्लोर के ऊपर हम लोग सब एक फैमिली की तरह इस तरीके से रह रहे होते हैं कि स्पेशली बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पे नात ख्वाह हजरात हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेशली यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आते हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ के। अच्छा, वाहिद ट्रांसमिशन है ये, वाहिद ट्रांसमिशन है, और चैनलों पे पैसे लेते हैं कवालों से भी, नात खानों से भी। ये वाहिद ऐसा हमारा पुरौनक महफिल है कि यहाँ पे किसी भी किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। अच्छा, आपको पता है कि जो यहाँ पे जैसे इल्म बांटा जा रहा है ना,
ہم لوگ سن رہے ہیں, ہمیں نالج ہو رہی ہے, ایون جو دیکھ بھی رہے ہیں ان کو بھی نالج مل رہی ہے. تو یہ بھی ایک طریقے سے صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ کرتے وقت اگر آپ نے پیسے لیے تو پھر وہ صدقہ جاریہ تو نہیں ہوا نا. اور میں تو ایک بات اور کرنا چاہوں گا شاکر بھائی, آپ نے تو ہمیشہ ہی پچھلے سال بھی, کیونکہ سالوں سے شاکر اسلانی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, سندھ ٹی وی پہ بھی سندھی چینل ہے یہ, اور یہ سندھ دھرتی کا ایک ایسا چینل ہے دھرتی نیوز کہ جس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے پوری دنیا میں, کہ جو ٹی آر پی دھرتی ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن کو پروردگار نے عطا کی ہے باقی چینلوں سے ہٹ کے. میں آپ ناظرین کا شکر ادا کروں گا کہ آپ کی جو محبتیں, جو پیار ہے, میں اس کا دین دے ہی نہیں سکتا. تاج راتوں کا آغاز ہو چکا ہے, لیکن میں اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پہ جاؤں, میں سب سے پہلے ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ابھی شاکر میں نے کہا نا کہ 1 روپیہ نہ قوالوں سے دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور یہ قوال ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اگر میں تو دیکھیں شاکر بھائی یہ بڑے پیارے ہیں, اور نجف لیاقت قوال ہیں بھائی, آپ سے کسی نے کوئی پیسہ لیا بتائیے؟ مطلب کرایہ دے کے بھیجتے ہیں, یہ بھی بتاؤ نا ناظرین کو, بتاؤ کرایہ دے کے بھیجتے ہیں. آپ کی محبت ہے, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا دوسری بات میں یہ ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس اتنی کالز آ رہی ہوتی ہیں فیس بک پہ, اتنے میسیج میں اگر کسی کا رپلائی نہیں کرتا تو اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے آشنا ہے, اگر میں آپ سے آشنا ہوں تو آپ بھی مجھ سے آشنا ہیں. آپ لوگوں کی جو اسکرین ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آپ دوسرے چینلوں پہ جا کے 3-3, 4-4, 5-5 ہزار روپے یا 500 روپے بھی دے رہے ہیں, اور میں نے جو یہاں پر کہا ہے کہ میں کسی سے پیسے نہیں لے رہا, تو آپ مجھے کال کر رہے ہوتے کہ آپ ہمیں بلائیے, آپ ان کی مجھ سے برائیاں کر رہے ہوتے کہ ہم نے وہاں پیسے دیے. تو بھائی آپ کو تو میں کبھی بھی نہیں بلاؤں گا, کیونکہ اس لیے نہیں بلاؤں گا کہ جو پیسے دے کے دوسرے چینل پہ بیٹھے گا میں اس کو بھی نہیں بلاؤں گا, میں اس کو بھی نہیں بلاؤں گا. میں اس کو بلاؤں گا جو ثنا خوانی کرتا ہے خلوص دل سے, محبت سے, کیونکہ عادت چینلوں کی آپ خراب کر رہے ہو. آپ چینلوں پہ پیسے دے دیتے ہو, اس کے بعد پھر مجھے کال, علامہ صاحب ایسا ہو رہا ہے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے. ان کو بائیکاٹ کرنا اگر کوئی تقاضا کرنا اور کیا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا وہاں پیسے دے دیتے ہیں, اور علامہ صاحب مجھے فون کر کے بول رہے ہوتے ہیں کہ سر فلاں چینل نے مجھ سے اتنے پیسے لیے, آپ ہمیں بلا لیجیے. تو میں کیوں بلاؤں؟ ابرار بھائی معذرت ایک بات آپ کے کاٹ رہا ہوں, تھوڑا سا نا جملہ اگر ہم درست کر لیں. چینل کو پیمنٹ نہیں کرتے ہیں, جو پروگرام کے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں نا یہ ان کے کارنامے ہوتے ہیں. مین تو وہی, ارے مین وہی ہے سر, چینل تو سلوٹ دیتا ہے نا, پرچیز کرتے ہیں چینل نے چینل. سلوٹ دے دیا, چینل نے سلوٹ دے دیا. اصل میں چینل کا خراب ہوتا ہے نا, اگر ہم دھرتی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں بالکل تو دھرتی کے جو مالکان ہیں, جو ہماری ٹیم ہے, وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں جو الحمدللہ ہمارا ایک منشور ہے اور ایک جو طریقہ کار ہے کہ ریئلٹی کو سامنے لانا. بالکل. تو ہم صرف یہ نہیں کہ ہم چینل کا نام لیں یا کسی بھی چینل کا لیں, ایک مناسب, ہاں یہ نہیں, اصل میں جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں, وہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ سارا کام. کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا. ہاں علامہ سخت صاحب اقدامات جو اٹھائے ٹرانسمیشن جائیں. چینل کر رہے ہیں, میں ان تمام چینلوں کا حصہ رہ چکا ہوں. آپ کو تو آپ تو واقف ہیں مجھ سے, یہ وہاں کے کچھ عناصر ہیں خلیفے پیسے لے رہے ہیں, جو خلیفے ہوتے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے. اور خلیفے کرتے ہیں, اور اس میں آپ کا ہوسٹ ملوث ہے, جو چینل کا ہوسٹ پروگرام کر رہا ہے وہ ملوث ہے. وہی کہتا ہے کہ بھائی پیسے, وہ اشارہ دیا جاتا ہے, زیادہ خلیفہ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بھائی آپ مجھ سے رابطہ وہ ناتوان کریں جو بے لوث, اور آپ کیسا بھی پڑھتے ہیں لیکن میرے سر کا تاج ہیں. تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا باخبر رمضان کا قاری سہیل نے آغاز کیا. قاری سہیل کی جانب چلتے ہیں, اور قاری سہیل میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ سیگمنٹ ہم آپ تمام لوگوں سے, کیونکہ یہ میسیج دینا چاہتا تھا شاکر بھائی, میں علماء کرام کا سیکشن تو ہے ہی ہمارے درمیان موجود ہے. قاری صاحب آپ بھی مختلف چینل پہ جاتے ہیں, نام کسی کا نہیں لیجیے گا, آپ سے بھی لوگ باتیں کرتے ہوں گے, ہمارے میں تو بہت غلط تاثر دیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے قاری صاحب آپ؟ جی الحمدللہ مختلف چینلز پر حاضری ہو رہی ہے اور ابھی بھی جاری و ساری ہے. ہر چینلز والا ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے اور برائیاں ٹاپ پر ہیں ماشاءاللہ, اور خاص طور پر اس ٹرانسمیشن کی تو بات ہی کچھ اور ہے. برائیاں بھی زیادہ ہیں نا, برائیاں بھی زیادہ ہیں. تو ہمیں تو ہضم, دیکھیں میں تو ایک بات کرتا ہوں, میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر آپ اچھے ہو اور اگر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے تو آپ اچھے نہیں ہو. بے شک بے شک. دشمن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کامیابی, میں کامیابی پہ نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے میں نہیں ہوں کامیاب, میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہے, میری یہ ٹیم میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ شاکر سیلانی ہیں, نیدا شیخ ہیں, درویش بھائی ہیں, قاری سہیل ہے, شبیر بھائی ہیں, علامہ شوکت سیالوی ہیں, قوال حضرات ہے, میری پوری ٹیم. مجھے کسی کی نیڈ ہی نہیں ہے بھائی, کوئی اسپانسر نہیں ہے میرے پاس, لیکن کوئی بات نہیں,
اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے, وہ نوازنے والے ہیں. قاری صاحب یہ وہ نوازیں گے انشاءاللہ. اور جو عزت ہے, جو محبت ہم پا رہے ہیں, وہ یقیناً سی بات ہے کوئی نہیں پا رہا ہوگا. عزت پیسوں سے لی جاتی نہیں ہے, عزت محبت سے بھی. علامہ صاحب نے کہا نا کہ محبت, بھائی میرا کام محبت دینا ہے. علامہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے کہ یار ابرار بھائی یہ دیکھیں کیسی پوسٹیں چل رہی ہیں. میں نے کہا علامہ صاحب آپ کا ناراض ہونا بنتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے شر پھیلانے والے لوگ تو ہوتے ہیں نا. اب وہ لوگ کون تھے, کیا تھے, واللہ عالم, لیکن ہم نے اس کا خلاصہ اس دن تو وہ کہتے تم دی بات مخالف سے نہ گھبرایا کعب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایسا ہی ہے, تو یہ تو وہ چلتے رہیں گے. ہمارے درمیان موجود ہیں قاری صاحب کے لائے ہوئے مہمان. میں چاہوں گا قاری صاحب آج ہوسنگ کے فرائض انجام دیں. تلاوت تو آپ نے ان کی سنی. قاری صاحب نعت خوان کو اناؤنس کیجئے, کیسے آپ بلائیں گے؟ جی ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. آپ بہترین یکم رمضان سے ابھی تک ماشاءاللہ محنت کے ساتھ اور اتنی لگن کے ساتھ آپ ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے, عروج عطا فرمائے. اور آپ نعت خوان کا تعارف کرائیے, وہیں سے بریک پہ جائیں گے. یہ بھی کہہ دیجیے ماشاءاللہ ہمارے درمیان کہ موجود کی ہیں نعت سے ہی بریک پہ جائیں گے. عفان عباس سعیدی صاحب, وہ کلام پیش کریں گے. کیمرہ سامنے. ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے, جب وقفے سے واپس آئیں گے تو شب قدر کے حوالے سے علماء کرام سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. حسنین کا نانا ہے, حسنین کا نانا ہے. حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. لجپال گھرانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے.
محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے اے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی او وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول سے ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ علماء اکرام کا گلدستہ ہمارے سامنے سجا ہوا ہے۔ علامہ صاحب، میں ایک بڑا ناظرین دیکھ رہے ہوں گے عجیب و غریب سا سوال تو اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ طاق راتوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، شب قدر پروردگار نے کہا کہ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ جس نے شب قدر کو پا لیا سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں لوگ، خواتین بھی بیٹھتی ہیں، مرد حضرات بھی بیٹھتے ہیں اعتکاف پہ، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر گھر میں 3 افراد ہیں، گھر کی جو مین خاتون ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھ گئی، شوہر ہے، والدہ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شوہر بھی نہیں دیکھ پا رہا، ماں بھی نہیں دیکھ پا رہی، وہ بیٹی کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اگر وہ میسیج کر دے یا کچھ پرچی لکھ کے پھینک دے باہر، تو کیا اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابرار بھائی، آج ہم 23ویں سحری بے شک کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے 5 طاق راتیں جو کہ رکھی گئی ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، جو کہ 21ویں شب چلی گئی ہے، آج دوسری شب کے لمحات جاری اور ساری ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ شب بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، وہ شب قدر جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ 20 رمضان المبارک سورج غروب ہونے سے پہلے خواتین و حضرات اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں اعتکاف کی اپنے حاضرین و ناظرین کو فضیلت، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس سے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور
एक और रिवायत के अंदर फरमाया कि जो एक दिन का एहतिकाफ़ करे, एक दिन के एहतिकाफ़ करने वाले की फजीलत ये है, उसके लिए अजर व सवाब ये है कि उसके लिए जहन्नम और उसके दरमियान 3 खंदकें बना दी जाती हैं, और एक जो खंदक है उसकी लंबाई इतनी है जैसे ज़मीन व आसमान के दरमियान जितना फासला है, एक खंदक की इतनी जो है वो लंबाई है। अब जिसने एक दिन का एहतिकाफ़ किया 3 खंदकें जहन्नम के दरमियान होंगी, और जिसने सिर्फ मगरिब से इशा तक एहतिकाफ़ किया, यानी मगरिब की नमाज के लिए वो आया, उसने जमात से नमाज अदा की, फिर इशा तक जो है वो कलामुर रहमान की तिलावत में मसरूफ़ रहा, या उसने नफली इबादत की, अल्लाह की हम्द व सना बयान करता रहा, फिर इशा का वक्त हुआ तब भी उसने जमात से नमाज पढ़ ली, तो फरमाया कि सिर्फ मगरिब से इशा तक जो एहतिकाफ़ करता है उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक महल बना देता है। ये तो मुख्तसर मैंने एहतिकाफ़ की फजीलत बताई। अच्छा, इसी तरह एहतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एहतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, और एक एहतिकाफ़ वाजिब, और एक है एहतिकाफ़ नफली। एहतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया उससे कहते हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा यानी 10 दिन का एहतिकाफ़ किया जाता है, और इसमें यह है कि जिस अहले महल्ला के अंदर मस्जिद हो उसमें यह है कि पूरे अहले महल्ला में से अबरार भाई अगर कोई एक बंदा भी एहतिकाफ़ में बैठ जाएगा तो बाकी पूरा अहले महल्ला बरियुल ज़िम्मा होगा। इसलिए इसको जो है वो एहतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहते हैं, यानी वो एक बंदा अगर एहतिकाफ़ करता है तो पूरे मोहल्ले में जी कोई गुनाहगार नहीं होगा। अगर एक बंदा भी नहीं करेगा तो फिर पूरा वो महल्ला गुनाहगार होगा। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा वाजिब एहतिकाफ़ वो है जो कि किसी ने कोई नज़र मानी है, मन्नत मानी है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए मैं इतने रोज़ का एहतिकाफ़ करूँगा, मेरा फ़लाँ मरीज़ ठीक हो जाए मैं इतने रोज़ का एहतिकाफ़ करूँगा, तो उस एहतिकाफ़ को वाजिब एहतिकाफ़ कहते हैं, और वाजिब एहतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना ये भी लाजिम है। ठीक है। तीसरा एहतिकाफ़ जो कि नफली एहतिकाफ़ वो होता है कि आप जब मस्जिद में दाखिल हों तो नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ़ की नीयत कर लें, जितनी देर तक आप मस्जिद में रहेंगे तो आपको नफली एहतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, अब आइए आपके सवाल की तरफ। आपने कहा कि घर की एक बड़ी मैन जो घर को चलाती है खातून, वो अगरचे एहतिकाफ़ में बैठ जाती है और साथ वालदा साहिबा है, उनके खावंद हैं, तो उस हवाले से जैसे आपने कहा कि कोई चीज़ जो है वो घर का सौदा सलफ़ हो वो उसने लिख करके दे दिया या पर्दे से बाहर फेंक दिया। देखें, वो शोहर सिर्फ पर्दे से बाहर फेंकना ही वो नहीं है, वो अपने शोहर को हाथ में भी दे सकती है। अच्छा। और जो उसकी सास साहिबा वालदा साहिबा घर में हाथ है, दे सकती है। जी जी हाँ, वो जो है वालदा साहिबा को भी दे सकती है कि आप जो है मेरे शोहर को ये पर्चा और ये सारी सिर्फ आवाज़ नहीं सुन सकते, या आवाज़ नहीं, महरम को तो दे भी सकते हैं। अच्छा। जो एक देखें आवाज़ जो है यानी एक ज़रूरत के तहत, जैसे मैंने आपसे कोई ज़रूरी बात कर ली, कोई सौदा सलफ़ मंगवाना है, क्योंकि देखें अब घर में एक ऐसी जगह जिसको आपने मुख्तस किया, यानी जो आपका रूम है या आपका जो है वो कुछ भी है, कोई ख़ास जगह आपने उसको मुख्तस कर दिया, मैंने यहाँ बैठना है, अब वहीं आपने इबादत करनी है, वहीं आपको रात को लेटना है या दिन में लेटना चाहे वगैरह। तो इसके अलावा जो है अगर जैसे अभी आपने सूरत हाल बताई कि घर का और कोई ऐसा फ़र्द नहीं है, यानी वालदा इतनी ज़ईफ़ है वो खाना भी नहीं बना सकती, हत्ता कि वो जो मस्तूरा एहतिकाफ़ कर रही है वो खाना बनाने के लिए भी अपने किचन तक जा सकती है। दीन में ऐसी सख्ती नहीं है कि वो किचन तक नहीं जा सकती, वो किचन तक भी जा सकती है, लेकिन वो ज़रूरत के तहत किचन में जाएगी, खाना बनाएगी, उसके बाद फिर वापस आ जाएगी। क्या नाज़रीन के पास और भी अगर सवालात हैं तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा पीसीआर से कि वो लाइव कॉल के नंबर चला दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज नाज़रीन से भी बात करें। लाइव कॉल आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल एहतिकाफ़ के हवाले से, शब क़दर के अमाल के हवाले से, क्योंकि अलामा साहब लेकिन मुझे एक बात मैं ख़ुद अपनी ज़ाती तौर पर आपसे, जैसे कि आपने कहा कि एक बंदा अगर एहतिकाफ़ करता है तो उसके जो पूरे मोहल्ले के लोग हैं
وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اچھا میرے محلے میں ایک بندہ زانی ہے, سود پہ پیسہ بھی دیتا ہے, بہت گناہوں سے بھرپور ہے وہ, اور میں نے اعتکاف کر لیا, تو کیا اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس کے لیے تو پھر آسانی ہو گئی. ابرار بھائی اصل میں دیکھیں وہ ان گناہوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ دیکھیں جیسے ایک چیز سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, یعنی اس میں ہم نے لازمی اس سے کرنا ہے. یعنی اس سے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی کر لے تو اس اعتکاف کے بارے میں کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا, باقی اس کے گناہ معاملات اس کے بارے میں تو ہوگا ہی ہوگا. یہ صرف اعتکاف کی بات ہو رہی ہے. اگر یعنی ایک بندہ کر لیتا ہے تو اس اعتکاف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ اس نے اعتکاف کر لیا ہے پورے محلے کی طرف سے. ٹھیک ہے, باقی جو گناہ معاملات ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے پوچھا جائے گا. اور پھر یہ بھی آپ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں جیسے شب قدر کا ہمارا یہ چل رہا ہے, یقیناً یہ جو راتیں ہوتی ہیں بہت ہی ایک عظیم اور متبرک راتیں ہیں, اور ہمارے حاضرین ناظرین کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو اتنی برکت والی رات لاپرواہی اور غفلت کے اندر گزر جائے اور ہم کچھ اس سے حاصل نہ کر سکیں, شاید یہی ہو. اچھا پھر اسی طرح جیسے ابھی آپ نے گناہوں کے حوالے سے کہا, یہ صحیح حدیث پاک ہے, کتب تفسیر اور احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یغفر بجمیع المسلمین, مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے, فی تلک اللیلۃ, اس رات میں. اب یہ جو فی تلک اللیلۃ, اس رات میں, اس سے مراد شب قدر ہے. بالکل. اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہوتی بغیر توبہ کیے. وہ کون ہے؟ حدیث پاک میں آگے ان کا ذکر بھی کیا, الا الکاہن, فرمایا کہ کاہن کی بخشش نہیں ہے, والساحر, جادوگر کی بخشش نہیں ہے, ومدمن الخمر, فرمایا کہ شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہے, وعاق والدے, والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے, والمصر علی الزنا, زنا کرنے والے کی بخشش نہیں ہے. فرمایا کہ یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں. وہ سب سے پہلے حضور نے فرمایا, ان العبد, بے شک بندہ, اذا اعترف, اپنی غلطی کا اعتراف کرے, ثم تابا, پھر وہ توبہ کرے, تاب اللہ علیہ, اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. یعنی وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا, اس جرم کا اعتراف کر کے سچی توبہ کرے, پھر اللہ بڑا کریم ہے, غفور رحیم ہے, بالکل. وہ ضرور معاف فرمائے. آپ کا میسیج ناظرین تک پہنچ گیا. اور زانی کی تو بخشش ہے ہی نہیں, کیڑے پڑیں گے, کیڑے ایسے خطرناک والے کیڑے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کون سی نسل کے کیڑے. اصل تو شرابی کی نہیں ہے, 40 دن تک تو ویسے جسم پاک نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ وہ مہینہ ہے, یہ وہ دن ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی ہمارے ہاتھ میں تھما دی. جیسے تصویر ان کے ہاتھ میں, ویسے روشنی ہمارے ہاتھ میں, اور یہ تصویر پڑھتے رہے, اللہ پاک کو راضی کرتے رہے. ندا نے بھی آج سے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے بھی آج اللہ کو راضی کرنا ہے, کیونکہ ندا کو بھی تلاش ہے شب قدر کی. اچھا حضرت ایک بڑا مطلب کنفیوژن ہے کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر کی رات منائی جاتی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو. تو شروع سے ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں, شبیر بھائی, جوان بھی ہوئے, بوڑھے بھی ہوئے, تو 27ویں شب کو ہی مطلب لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ کیوں مطلب اس کو زور دیا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے, جبکہ 21, 23, 25, 27, 29 تو ہم نے آج تک تو نہیں دیکھا کہ کسی رات کو لیلۃ القدر کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو لیلۃ القدر اور اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس کے نام سے قرآن میں صورت موجود ہے. کہ اس کا مختصر سا ایک اس کا بیک گراؤنڈ پہلے میں آپ کو عرض کروں, پھر آپ کی بات کے جواب کی طرف آتا ہوں. کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ معلوم ہو نا کہ سابقہ انبیاء اور ان کے جو لوگ تھے تو ان کی عمریں جو ہے وہ 800 سال, 900 سال, ہزار سال تک ہوا کرتی تھی, تو وہ بڑی طویل عبادتیں بھی کرتے تھے. تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کہ یا رسول اللہ, ہماری تو ایوریج عمر 60, 70, 80, ہم ان کی طرح عبادت کیسے کریں؟ تو اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ تھوڑا غم محسوس ہوا,
اور محبوب کا غم محب کو رب کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب تم غم نہ کرو، ہم تمہیں ایک ایسی رات دے رہے ہیں کہ جس ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے تو وہ رات رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا احادیث کا مفہوم ہے، اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے شب قدر کے حوالے سے مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات ہے، لیکن بعد میں وہ لے لیا گیا واپس، یعنی وہ بھلا دیا گیا کہ کون سی رات ہے، یعنی منع کر دیا گیا کہ آپ اس کے راز کو آشکار نہ کریں۔ اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اسی کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، مین جو پرپز ہے کہ اعتکاف کا معنی ہے کہ پڑاؤ ڈالنا، اور اس کے ریزن یا یوں کہہ لیں کہ اس کی جو بیسک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی بخشش کروا کے ہی اٹھنا ہے، راضی کر کے ہی رب کو اٹھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک مقصد بھی ہے اعتکاف کا۔ اچھا علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ یہاں سے میں تھوڑی سی آپ کی بات میں انٹرپٹ کروں گا کہ اعتکاف کے لیے پورے 30 روزے رکھنا لازم ہے؟ لیکن نہیں، اعتکاف کے لیے جیسے حضرت نے تینوں اقسام بتائی نا، سنت موقدہ علی الکفایہ، واجبہ اور نفل۔ سنت موقدہ علی الکفایہ وہ کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا مسجد کا حق ہے اعتکاف کرنا، کہ بھئی پورے محلے کی ایک مسجد ہے، اب پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف آ کے مسجد کا حق ادا نہیں کر رہا تو اب سب سے سوال ہوگا کہ بھئی کیوں نہیں کیا۔ بالکل، اب پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو باقی بری ذمہ ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے مسجد کا حق ادا کر دیا۔ سب مل کے ڈھونڈ رہے ہیں بھائی تو کر لے تو کر لے تو کر لے، ہم تو بری ذمہ ہو۔ ایک سے لے کر اگرچہ کسی شخص نے روزے نہیں رکھے شروع سے 1 سے لے کر 18 19 تک نہیں رکھے، لیکن جب اعتکاف کرے گا تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ 2 اعتکاف، سنت موقدہ علی الکفایہ اور واجب، ان 2 کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں، اگر کسی سبب سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر وہاں اعتکاف بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب اس کی قضا عید کے بعد وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا نفل کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اب یہ بات دیکھیں، نماز الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور اعتکاف ایک الگ عبادت ہے، تینوں کے ثواب الگ الگ ہیں۔ جی الگ الگ ہے، پوچھ گچھ بھی الگ الگ ہے۔ اچھا اس کا لنک صرف روزے اور اعتکاف کا اس طور پر ہے کہ دوران اعتکاف روزہ ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے نہیں رکھے، تراویاں نہیں پڑھی یا کچھ نہیں کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اعتکاف کرے یا نہ کرے۔ اچھا اب جو آپ کا سوال تھا کہ 27ویں کو ہی ہم پریفر کرتے ہیں کہ جی یہ شب قدر ہے۔ پورا پاکستان میں خیال ہے پورا پاکستان 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر کی رات مناتے ہیں۔ جی دیکھیں یہ ایک جمہور علماء کا ایک مطلب موقف ہے کہ اس میں زیادہ چانسز ہیں، 27 میں زیادہ چانسز ہیں شب قدر ہونے کے۔ اچھا اب بسا اوقات کئی مساجد میں 21 تاریخ کو جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی 21ویں شب کو، کئی مساجد میں جو ہے وہ 23ویں کو کیا جاتا ہے، کئی مساجد میں 25ویں کو کیا جاتا ہے، لیکن تقریباً یوں اگر 80% کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 80% تقریباً جو ہے نا وہ 27 کو یعنی 27ویں شب کو ہی پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ جمہور علماء نے جو اپنے اور صوفیہ نے اور اسلاف و صالحین نے اپنے تجربے اور مشاہدات سے جو لوگوں کو بتایا نا، تو اس کی روشنی میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 27ویں کو پریفر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، بزرگوں کی یہ ایک قول ہے کہ جس شب کی اخلاص کے ساتھ، توجہ طلب بات ہے، اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے جس شب کی قدر کر لی جائے وہی تمہارے لیے شب قدر ہے، کیا بات ہے، وہی تمہارے لیے شب قدر ہے۔ اور رمضان الحمدللہ ہمارے درمیان آتا ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہم اتنے غافل لوگ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے سحری اور افطار میں، سحری اور افطار کے وقت روزانہ سحری اور افطار کے وقت رب کریم 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور رمضان کے جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ رمضان کے جمعہ کی فضیلت ہے۔ اچھا اب جب آخری رات آتی ہے، بھائی جب کوئی بندہ مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو آخر میں کیا وقت آتا ہے؟ اس کو اجرت دینے کا، اس کو اجرت دینے کا وقت آتا ہے۔ تو اب یکم رمضان سے آخر رمضان تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی نے گناہگاروں کی مغفرت فرمائی،
آخری رات جس کو ہم چاند رات اور انتہائی غفلت میں گزارتے ہیں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکم سے آخر رمضان تک جتنے بھی گناہ گاروں کی مغفرت فرمائے ان تمام کے برابر اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ انتہائی اہم رات ہے، لیکن اب وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں شوال کا چاند نظر آیا اور شیطان آزاد ہوا، ہمارا اندر کا شیطان تو ویسے ہی آزاد ہے، اب جو شیطان ابلیس ہے وہ آزاد ہوتا ہے تو مطلب 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب جہاں شوال کا چاند نظر آیا تو مارکیٹوں کا رش اور جو ہلا گلا اور ہڑا اڑی اور یہ دھول تماشے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو جو انتہائی اہم رات کہ اول تو ہم نے رمضان گزارا ہی غفلت میں، اب نہ جانے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، یعنی ہلاک ہوا وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ، الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے، ہم عبادت نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑیں۔ تو یہ انتہائی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ توجہ طلب بات ہے کہ یہ رمضان کے چند لمحات ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، خدا را ہم سب اس کی جو باقی ہیں کما حق ہو، اس کی جو قدر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور میں ایک سیکنڈ میں جی بالکل ثنا خوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے، اور علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا۔ کل ناظرین کرام ہم بات کریں گے کہ طاق راتیں اور لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہی پروردگار نے کیوں رکھی؟ وہ اس لیے کیونکہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، میں اپنی ذات سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ 20 رمضان کے بعد دنیا عبادتوں سے دور ہونے لگ جاتے ہیں، عید کی شاپنگ میں لگ جاتے ہیں، اور جیسی چاند رات آتی ہے وہ تمام گناہ ہم کرتے ہیں جو ہم نے 29 دن یا 28 دن نہیں کیے ہوتے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ایوان کے جو ثنا خوان ہیں ان کا تعارف اب کروائیے نیتا، کون سے نعت خوان ہیں ہمارے درمیان؟ ہمارے بیچ میں محمد ندیم نوشائی موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ گلائے عقیدت میں 2 اشعار بیان کریں۔ بسم اللہ۔ میں ملتمس ہوں آپ سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ صلی علی نبینا منقبت شریف مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 2-3 اشعار پیش کروں گا کہ مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے پیار ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے پیار ہے تو علی سے ہے، میری زندگی کی خزاؤں میں، میری زندگی کی خزاؤں میں جو بہار ہے تو علی سے ہے، میری زندگی کی خزاؤں میں جو بہار ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، جو لگایا نعرہ حیدری میرے سر سے پل میں بلا ٹلی، جو لگایا نعرہ حیدری میرے سر سے پل میں بلا ٹلی، مجھے بے قراری کے دور میں، مجھے بے قراری کے دور میں جو قرار ہے تو علی سے ہے، مجھے بے قراری کے دور میں جو قرار ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے گردشوں کا نہیں ہے ڈر، نہ لگے گی مجھ کو بری نظر، مجھے گردشوں کا نہیں ہے ڈر، نہ لگے گی مجھ کو بری نظر، کیوں کہ میرا گھر ہے جس کی پناہ میں،
میرا گھر ہے جس کی پناہ میں وہ حصار ہے تو علی سے ہے میرا گھر ہے جس کی پناہ میں وہ حصار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے اور مجھے عزتیں جو ملی سہیل ہے علی کی نوکری کے طفیل مجھے عزتیں جو ملی سہیل ہے علی کی نوکری کے طفیل میری مدح خوانی میں اس قدر میری مدح خوانی میں اس قدر جو نکھار ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. ہمارے بیچ میں علامہ حافظ محمد گل میمن موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول کیا تھا. بالکل، نزول قرآن کے حوالے سے ہم نے خصوصی نشریات کا آغاز کرنا ہے 27ویں شب کو، کیونکہ ہم یہاں پر پچھلے سال بھی ہم نے انعامات کی برسات کی تھی. میں چاہوں گا کہ علامہ گل محمد میمن ہمارے درمیان موجود ہیں. بسم اللہ، آج آپ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. بسم اللہ. قرآن کی فضیلت تو علامہ صاحب بیان کریں گے. میرا جو موضوع ہے قرآن کے حقوق. بسم اللہ. مختصر وقت ہے ہمارے پاس، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حاضری ہو جائے. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں. جی جی. تو اسی طرح قرآن کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. قرآن کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک پر ایمان لانا. نمبر 2 قرآن کی قرات کرنا یعنی تلاوت کرنا. نمبر 3 قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا. نمبر 4 قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. اور نمبر 5 اس کی قرآن پاک کی تبلیغ و اشاعت کرنا، یعنی قرآن پاک کے پیغام کو آگے لوگوں تک منتقل کرنا. مگر بدبختی ہماری ہے کہ ہم نے قرآن پاک پر ایمان تو رکھ لیا ہے، اس کی تلاوت تو کرتے ہیں، باقی 3 حقوق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہ اپنے بچوں کو زیادہ تر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، نہ ہی اس کا پیغام آگے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ایک شعر قرآن پاک کا: دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظر میں انسان چمکتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. درمیان موجود ہے قوال حضرات، جو کہ ہمیشہ ہی ہماری ٹرانسلیشن کی زینت بنے رہتے ہیں، اور میں چاہوں گا قوالی پیش کیجیے اور آج دل مدینہ مدینہ ہو جائے ہمارا. لیاقت علی نجف قوال ہمارے درمیان موجود ہے، بارگاہ رسالت باب میں وہ ہائی کی عزت پیش کیجیے گا. ہیلو ہیلو. اور ان کی ناز سے ہی ہم لوگ وقفے میں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں ہیلو 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 ہیلو. حسین مولا حسین
हुसैन। मौला तेरे सारे शहीदानो सलामे, मौला तेरे सारे शहीदानो सलामे। करदाई पेश तेरा अदना गुलामे, करदाई पेश तेरा अदना गुलामे। शान तेरी जान मौला बड़ी बेनियाज़े, तेरी दाद मौला बड़ी बेमिसाले। हुसैन दम 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 हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन दम। ला इलाहा तो पढ़ लिया बले मजा तासीर का, ला इलाहा तो पढ़ लिया बले मजा तासीर का। ला इलाहा की तह के नीचे खून है शबीर का, ला इलाहा की तह के नीचे खून है शबीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो। ला इलाहा तो बच गया अगर लुट गया शबीर का। दम 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 हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन। मौला तेरे सारे शहीदानो सलामे, मौला तेरे सारे शहीदानो सलामे, मौला तेरे सारे शहीदानो सलामे। करदाए पेश तेरा अदना गुलामे, करदाए पेश तेरा अदना गुलामे। तेरी शान मौला बड़ी बेनियाज़े, शान तेरी शान मौला बड़ी बेनियाज़े। हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन। हैदर दिलूर हैदर दिलूर ज़हरा दे चैन दम दम हुसैन मौला हुसैन दम 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 हुसैन मौला हुसैन दम दम हुसैन मौला हुसैन। तीरां दे मुसल्ले उत्ते कीती तू कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्म दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं उनकी आँखों का नूर तो देखो, उनकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं। माशाल्लाह नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और यकीनन आप अपने अपने घरों में सहरी कर चुके होंगे, कर रहे होंगे, हम तो कर चुके और हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया
सरमाया मिलत जाफरिया अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी साहब। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है क़िबला? क़िबला, इत्तिकाफ़ की बात हो रही है और ताक रातों की बात हो रही है, शब क़द्र की बात हो रही है। मैं जानना चाहूँगा कि शब क़द्र परवरदिगार ने बोला कि इन ताक रातों में तलाश करो, कैसे पता चलेगा? लैलतुल क़द्र बात यह है कि लैलतुल क़द्र, तो लैलतुल क़द्र उस वक्त तक नहीं समझी जा सकती जब तक कि इंसान अपनी ज़ात को ना समझ। वाह 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 वाह। खुदावंद आलम ने तो हमें कभी पूरा महीना दे दिया सैयदुश्शूर की सूरत में, यानी गोया कि क्या है, पूरा रमज़ान ये महीनों का सरदार दे दिया, दिनों में दे दिया तो जुमतुल मुबारक को सैयदुल अय्याम कह दिया, और लैलों की सैयद अगर देखें तो फिर वो क्या है, लैल की सैयद लैलतुल क़द्र। वाह वाह वाह। यानी गोया कि इस रात में हमें करना क्या है। अगर आपने कैसे इदराक हो, कैसे समझा जाए, अगर आपने जैसे कि अल्लामा इकबाल का भी खुद शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी तकदीर, तेरी रज़ा क्या है, तू क्या तकदीर चाहता है, तू क्या मुझसे चाहता है। यानी ये मंजिल जब तक नहीं आ जाए उस वक्त तक समझ लीजिए कि अभी उसकी फजर नहीं हुई। और इस आय मुबारका में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे खुदावंद आलम ने बयान फरमा दी कि देखो हमने लैलतुल क़द्र तुम्हें दे दी है, और लैलतुल क़द्र क्या है तुम क्या जानो, तुम क्या समझो, तुम क्या इसको पहचानोगे। ये तो 1000 महीनों से, और 1000 महीनों को जब शुमार किया गया तो वो 83 साल। और फिर उसकी एक रिवायत अपनी जगह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि देखा कि मेरी उम्मत है और मेरी उम्मत की क्या है मुद्दत हयाती 60, 70, 80 साल, लेकिन पिछली कदीम उम्मतें जो थी वो 1000 साल और 500 साल। तो ये इबादत कैसे तकाबुल होगी, तो खुदा ने ये तोहफ़े के तौर पे आपको दी। लेकिन ये तोहफ़े से बढ़ कर के क्या है, ये तोहफ़े से बढ़ कर के ये है कि खुदावंद आलम ने इस रात को, ये रात, ये रमज़ान, ये पूरा का पूरा आया लअल्लकुम तत्तकून। वाह। और ये किताब क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों की हिदायत करती है। और तकवा तुम्हें क्या है, ये रमज़ानुल मुबारक से मिलेगा। तो अगर मैंने अल्लाह का तकवा, अब तकवा क्या है ये ख़ुद एक सवाल हो जाता है कि हम और आप तकवा किसको कहेंगे। तो तकवे का मतलब ही यही हो जाता है कि इंसान की अल्लाह से दोस्ती हो जाए, वो लिक़ाउल्लाह की मंजिलों पर आ जाए। अगर वो लिक़ाउल्लाह की मंजिल पर आ गया तो समझ लीजिए कि वही मुत्तकी है जिसकी अल्लाह से दोस्ती नहीं हुई, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं जा सकता। अल्लाह हमसे करीब है, लेकिन क्या हम भी अल्लाह से करीब हैं? पाएंगे कब, जब अल्लाह से करीब होने का कोई सफ़र शुरू तो करें आप। हम अल्लाह से करीब होने का कहाँ सफ़र शुरू कर रहे हैं। यकीनन उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी शहरा के हयात से भी ज़्यादा तुमसे नज़दीक हूँ। हम तो रोज़ बरोज़ अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। तो जब तक हम दूर हो रहे हैं, ये कैसे कह दिया जाए कि हमने लैलतुल क़द्र को दर्क कर लिया। लैलतुल क़द्र तो एक सफ़र है, और मैं कहता हूँ कि मेरे रसूल को तो मेराज मिली है, हमें लैलतुल क़द्र में। वाह 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 वाह। अच्छा अबरार, आपको पता है आजकल की नौजवान नस्ल का अलमिया ये कि इत्तिकाफ़ में जाते हैं, इबादत में होते हैं, मगर मोबाइल फ़ोन उनके पास होते हैं और वो स्टिल दुनिया से बिल्कुल टच में होते हैं। तो क्या ऐसी इबादतें कबूल हैं? देखिए, ज़माने के लिहाज से अब आपका ये सवाल एक मर्तबा इरफानी लिहाज से होता है, एक मर्तबा फ़िक़ही लिहाज से होता है। तो यहाँ पर जवाब ये है कि हाँ, औरफा के पास देखेंगे तो वो तो फिर क़त्ए ताल्लुक़ इस तरह का हो कि फिर मैं यहाँ याद आ जाता है मुझे कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस यूँ फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है
کہ میں کیا ہے اللہ سے کلام کروں تو میں مصلی پہ چلا جاتا ہوں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ پیمانہ یہ ان لوگوں کے لیے، لیکن وہی حضرت علی کہ جب نماز میں جاتے ہیں تو نماز کیسی ہوتی ہے ان کی، ہماری اور آپ کی طرح کی نہیں ہوتی، ان کی نماز وہ ہے کہ وہ لقاء اللہ کی منزل ہے، وہ اس سے گویا کہ کیا ہے کلام کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو وہ اپنے وجود کو یہاں چھوڑ کر کے اور ان کی روح وہاں پرواز کرتی تھی کہ پھر پیر سے تیر نکال دیا جائے تو انہیں خبر نہیں ہوتی ہے۔ یہ سجدے کی حالت میں اس حالت میں جایا کرتے تھے کہ کوئی سانس نہیں محسوس ہوتی تھی لوگوں کو، تو بعض اوقات لوگ گھبرا گئے، اور وہ بہت سارے واقعات ہیں، اس میں سے ایک واقعہ صرف یہ ہے کہ دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی امیر المومن کو جنبش نہیں ہو رہی، جو سجدے میں گئے تو ایسے جیسے ایک سوکھی لکڑی، تو گھبرا گئے۔ گھبرانے کے بعد کسی نے خود حضرت فضہ کے حوالے سے نقل ہوا جو ان کے گھر میں خادمہ تھیں، تو حضرت زہرا کے پاس، تو حضرت نے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہا مولا علی کو میں نے اس حالت میں اس وقت دیکھا ہے کہ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح۔ کہا یہ تو معمولات علی میں سے ہے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر دنیا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، لیکن فقہی سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اعتکاف میں اگر آپ ضروری کام کے لیے موبائل رکھ رہے ہیں، ہاں اب آپ نے کلپس فارورڈ کرنے اگر ہیں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اعتکاف میں تو آ گیا، لیکن یہ دن گزرے کیسے، تو بہترین مشغلہ آج کل تو یہ ہے کہ ہر چیز پاس ہو جاتی ہے، اگر آپ موبائل لے لیں اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ چلے جائیں تو گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں لگے گا، تو وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو صحیح نہیں ہے، لیکن ویسے ضروری کاموں کے لیے استعمال کرنا، آفس کے کام کے لیے یا کوئی اور ضروری کام کے لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں موبائل استعمال کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں، حسب ضرورت جتنی آپ کی، تو ضرورت کے تحت جتنے بھی کام کیے جائیں گے وہ حالت اعتکاف میں صحیح۔ اچھا علامہ صاحب، آج کل کا جو ایک ماحول ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا کردار معاشرے میں بڑا اہم ہے، ایسی خواتین جو کہ روزہ رکھتی ہیں اور سحری سے پہلے اور افطاری کے فوراً بعد کمرے میں چھپ کے سگریٹ پیتی ہیں، ان کے لیے کیا ہے حدیث کی نظر؟ یہ تو کام چاہے مرد کرے عورت کرے بات ایک ہی ہے، اس میں تو یہ فرق نہیں ہے کہ مرد پیے گا تو کیا مطلب صحیح ہے، خواتین کے لیے مرد تو خیر تو بولتے ہیں کہ مرد خواتین جو سگریٹ پیتی ہیں، پہلے سوال یہ ہے کہ کیا دونوں کے لیے کہہ دیں، دونوں کے لیے کہہ دیں، دونوں کے لیے خواتین بھی ہیں، خواتین بھی آج کل بہت سگریٹ پی رہے ہیں ناظرین کرام، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، میں جی عرفا کے پاس یا یوں کہی کہ معاشرے کے لحاظ سے شؤون ایک لفظ ہے اور اس کا لحاظ کرنا سب کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کا خیال کرنا ہے۔ اب تو بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، آپ تو ذرا لحاظ کر کے شاید سوال کر رہے ہیں، بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، اب تو وہ جو ہم نے کلچر اپنا لیا ہے، جب ہم نے جی ہاں یورپ، تو ایسی خواتین کے لیے کیا سزا رکھی ہے پروردگار عالم نے، وہ بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ نہیں، اس کی سزا تو کوئی نہیں رکھی ہے، اگر سزا رکھی جائے گی اس لیے کہ جو کام حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، تو بہرحال پھر میں کہوں گا کہ اگر سزا ہے تو پہلے تو مرد کو ملنی چاہیے، سارا راستہ اس نے دکھایا، تو آپ ذرا خیال کریں اور سارے مردوں کو پہلے ان کو سمجھائیں، پھر خواتین کی باری لگائیں، یہاں میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یعنی کہ مردوں کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا علامہ صاحب نے، خواتین پاس ہو گئی، اگر وہ سگریٹ بھی پیئیں گی جو چاہے کرے وہ حلال ہے اور خواتین کے لیے ہر چیز حرام ہے، یہ آپ کا دین تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دین بات یہ کہ سگریٹ نہ مرد پی سکتا ہے نہ عورت پی سکتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ویسے ہی آپ کے صحت کے لیے نقصان بالکل ایسا ہی ہے، صحت کوئی بھی چیز جس کا متعین ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی نہیں، نے بہت اچھی بات کہی کہ اسے کوئی جینٹس پیے یا لیڈیز پیے، میرے خیال سے دونوں کو ہی نہیں پینی چاہیے، کیونکہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ۔ اچھا حضرت، یہ جو مطلب شراب نوشی ہے، اصل تو مین چیز پہ آتے ہیں، تو کہتے ہیں شراب پی کے 40 دن تک جسم پاک نہیں ہوتا، آپ بیوی کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی غلط ہے، آپ کوئی بھی مطلب عبادت کرو گے وہ قبول نہیں ہوگی، آپ کہیں بھی مطلب کوئی ایسا کام کرو گے اس کی قبولیت نہیں، اس کے بارے میں کیا ہے ذرا تھوڑا سا وضاحت فرمائیں۔ شراب پی کر کے تو دیکھیے 40 دن تک تو خون میں وہ لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے آیت ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ حالت
نشے میں. لیکن کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب شراب پی لو تو نماز نہیں پڑھو اور جب نماز پڑھنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے شراب چھوڑ دو. ایسا نہیں. شراب حرام ہے, مطلقاً حرام ہے. بچہ پیے, بڑا پیے, مرد پیے, عورت پیے, کوئی بھی پیے, وہ حرام کہتے 40 دن تک جسم پاک نہیں ہوتا. دعا یہ تو شراب تو آپ یہ بات کر رہے ہیں جی بالکل. اس میں تو یہاں تک کہ روایات کے جو معاملات ہیں وہ تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ اگر کسی برتن میں شراب ہو اور اسے ہٹا بھی دیا جائے اور پھر میں پانی پیوں تو وہ بھی منع آیا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی برتن میں شراب ہو اور اس کے بعد اس کو بکری کیا ہے اس میں سے پانی پی لے اور پانی پینے کے بعد کیا ہے اس کا دودھ, اس سے بھی پرہیز کیا جائے. لیکن یہ کہ جی یہ کام کر لیں شراب پی کے اور وہ کام نہ کریں, وہ کام کر لیں اور یہ کام نہ کریں, کوئی بھی کام آپ شراب پی کے نہیں کر سکتے. شراب پی ہی نہیں سکتے مطلب کوئی بھی عبادت قبول نہیں حرام ہوتی, کوئی ہے. بھی بالکل اس کی تو کوئی ممانعت سخت ترین. بالکل علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی اور آپ نے بتا دیا کہ یہ فعل ہی حرام ہے. اور جہاں تک خواتین کی بات کی تو علامہ صاحب نے یہ بھی بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ مرد کو فالو کرتی, لیکن آج کل عورتیں مرد کو فالو نہیں کر رہی, مرد عورتوں کو فالو کریں. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. علامہ صاحب یہ بھی بہت پرانی بات ہے, یہ ہر زمانے میں ہی ایسا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں, وہ حضرت آدم کے زمانے میں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میں ریحو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ جبھی میں ریحو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میں رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ کو برقرار رکھتے ہیں. اور نیاب حسین ہمارے درمیان موجود ہے, باہر 11 سال اہتمام میں گوہائے عقیدت پیش کریے گا. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت
رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں ہی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، تو خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ کا تعارف کروائیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو ہمیں جوائن کیا ہے کہ عبدالستار عیدی ماشاءاللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو اللہ نے اتنی عزت دی، اور اس جیسا جنازہ یا اس جیسی عزت میرا خیال ہے آج تک نہ کسی کو ملی اور نہ ملے گی۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کے انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ تو یہی عزم لے کر ایک نوجوان کرنگی سے یہی عزم لے کر انسان دوست کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنائی، انسان دوست ویلفیئر۔ تو ان کا نام شکور درویش ماشاءاللہ، اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت پورے کراچی میں ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے، تو میرے ساتھ فیس بک پہ بھی ایڈ ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ پورے کراچی میں۔ اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے آیا پورے کراچی کے بعد آیا پاکستان، پورے پاکستان میں بھی جانے کا ارادہ ہے یا یہ صرف کراچی کو ہی آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، علی ابرار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بس ایک خوبصورت سا ایک الفاظ ہے، کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ جی ماشاءاللہ، جوانی میں اپنے بڑوں سے سبق سیکھا، اور جو آپ جس سرکار کا اور جس شخصیت کا آپ نے نام لیا عبدالستار عیدی، میں سمجھتا ہوں ہزاروں مر جائیں شاید ایسا پیدا نہ ہو۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو عزت ایسی بخشی کہ آج تک نہ کوئی اتنی عزت کما سکتا۔ پاکستان کے اندر اسی شخصیت نے بتایا کہ انسانیت کا درد کیا ہوتا ہے۔ جی بے شک، ایسی شخصیات کو دیکھ کر آج اس لیول پہ کھڑے ہیں۔ کرنگی سے آغاز کیا، سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ جو لیا تھا راشن ڈسٹریبیوشن سے لیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو گزشتہ سال جو سیلاب سے تباہ کن حالت سندھ کی متاثرہ علاقوں میں ہم گئے، تقریباً 14 سے 15 ٹرک جو ہے الحمدللہ میں خود لے کر گیا، 17 راتیں میں نے سندھ کے صحرا اور دریا میں کاٹی ہے۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد دسترخوان جو سلسلہ ہے رمضان کا بابرکت مہینہ، روزہ داروں کو افطار کروانے کا سلسلہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد عید میں بچوں کے لیے خاص طور پہ وہ بچے، ہمارے اور آپ کے بچے تو مارکیٹس میں بھی جو ذکر چل رہا تھا کہ چاند رات میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو 29 دن رمضان میں کس طرح سحری کرتے ہیں، کس طرح روزے رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے ان کے بچے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے ایسے بھی بچے دیکھے وہ مسجد نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ جسم میں نیا کپڑا نہیں ہے۔ تو عید کی چاند رات کو جو ہے
कोरंगी के मेन जो 2.5 नंबर का जो मकाम है ब्रिज के नीचे हमारी वहाँ 30 दिन इफ्तारी भी चलती है। और इस दफ़ा जो हमने लांडी कोरंगी की आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत जो हमने वहाँ पे लाई है वो ये कि सस्ती सब्ज़ी सस्ता फ्रूट, 50 रुपये में आप फ्रूट, 50 रुपये में सब्ज़ी लेकर जाना, वेरी गुड, इफ्तारी और सहरी आसानी हो सकती है। तो ये सिलसिला भी कोरंगी में चल रहा है। इंशाल्लाह चांद रात को हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए जो हमने वहाँ पे सिलसिले का आगाज़ किया, जो हम पिछले साल भी किया था, हमारी NGO है दोस्तों की हमदर्द हाथ के नाम से ना, उनके साथ हमारा ताउन है। और चांद रात वाले दिन कोरंगी लांडी की फैमिलीज़ के लिए एक माहौल दिया हुआ है। वहाँ पे फ्री चूड़ियाँ, फ्री मेहंदी, गजरे वगैरह, जो बच्चों के लिए पूरी टीम होती है जो मेहंदी लगाना, ये सारे निज़ाम। और सिलसिला मकसद ये है कि इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट है। अच्छा जी, आपने कराची को टारगेट किया हुआ है या आपका नेक्स्ट पूरे पाकिस्तान में जाने का? कोशिश ये है कि हम पूरे पाकिस्तान में काम करें। बेसिक मेरा अपना जो विज़न है ना, आपने देखा होगा किसी की बुराई नहीं है। माइक अगर कोई है, माइक मुझे दे दीजिएगा। और मैंने जो देखा है शहर के अंदर तकरीबन लोग काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं देहाती इलाकों में काम करूँ जहाँ ज़रूरत है। नाज़रीन इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही चैनल्स पे एज ए एंकर भी काम किया है। माशाल्लाह शेफ़ भी बहुत अच्छी हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। और हमारे साथ पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में ये 30 अशरा है हमारे साथ होंगी। और माशाल्लाह मिस रिफ़त, तो अस्सलाम वालेकुम मिस जी, हमें बताएं। अच्छा रिफ़त, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप एज अ शेफ़ आप आई, आपने कुकिंग को अपना मशगला चुना, तो ये कैसे, मतलब आपने एक माइंड बनाया है कि आपको कुकिंग को एज अ प्रोफेशनली उसमें लेकर आना चाहिए? मुझे शौक़ था और मेरी मम्मा का शौक़ था कि मैं कुकिंग करूं, और माशाल्लाह टेस्ट था मेरे हाथ में, तो इसलिए फिर सबको पसंद आया। स्पेशली आपकी कल आंटी हमें चेक करने आई कि अगर मेरी भतीजी जाएगी तो मैं उन्होंने देखा हमारा बड़ा महफिल बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था और वो खुश भी हुई। लेकिन आखिर में परमिशन दे दी और मैं फिर बेचारी थोड़ा परेशान हो गई कि ज़्यादा लंबी ट्रांसमिशन थी, तो उन्होंने घर जाना था और सहरी करनी थी, तो इस वजह से। लेकिन उन्होंने खुद भेजा आपको? जी खुद भेजा। अच्छा नाज़रीन कराम, आप ज़्यादातर जो औरतें होती हैं ना, उनका फेवरेट जो होता है वो कुकिंग से लेकर ही वाबस्ता सेगमेंट होता है, तो जिसका कल से हमारा आगाज़ होने वाला है। और कल से आप यहाँ पर हमारे फ्लोर के ऊपर देखेंगी इनको मज़े मज़े के खाने बनाते हुए, और थोड़ा बहुत आप मुझे भी सिखाएंगे। लाइव कुकिंग करेंगे, निदा से आप रोटियाँ बनवाएंगी जो मुश्किल मरहला है। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ये वो अमल है जो हमारे दरवेश भाई कर रहे हैं कि ये हर इंसान को चाहिए कि कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर दें कि मुस्कुराहट से ही किसी का पेट भर जाए। अच्छा, आजकल होता क्या है कि अगर हम किसी की बात करते भी हैं तो दिल में नफ्सा नफसी का आलम है, लोगों के आगे से हम दस्तरखान छीनना तो चाहते हैं लेकिन लगाता कोई है। और ये अमल और ये ऐम बन चुका है मदर भाई कि अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो हम अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं कि जिस तरह से अभी NGOs अपना काम कर रहे हैं, ये काम हुकूमत का है। गुर्बत मिटाओ और घरों में राशन तकसीम करना। देखिए पेट्रोल बम गिरा दिया गया, 9 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया, ये अच्छा ईद का तोहफ़ा मिला, लेकिन हमें तो बर्दाश्त करना है। जब चुना हमने है तो बर्दाश्त भी हमें ही करना है। दरवेश भाई, मैं आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए, आइंदा भी मैं आपको मदु करूँगा। और दरवेश भाई के लिए एक शेर मैं कहता हूँ कि अश्क मोती है गर दीदा तर से ना गिरे, मोतबर पत्ता जो शजर से ना गिरे, भीख मिलती है पनाह में बड़ी मुश्किल से, आदमी तख्त से गिरे मगर नज़र से ना गिरे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो इंसान दोस्त फाउंडेशन आपने नाम रखा है, तो ये क्या आपके माइंड में आया था जो कि आपने ये नाम रखा? वैसे कि जो नाम रखा है मेरी वाइफ ने रखा है, और इस सिलसिले में मेरी जो है दस्ते बाजू मेरी माशाल्लाह माइक का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी। आप बात कीजिए यहाँ बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप बात कीजिए। इंसान दोस्त जिस तरह आपने पूछा नाम, तो नाम ये सिलसिला ऐसा है कि ये मेरी वाइफ ने रखा था, और इस अमल में जो है वो भी मेरे शाना बशाना होती है। आज अली अबरार भाई की ख्वाहिश थी कि वो यहाँ सेगमेंट में बैठे,
لیکن بچی چھوٹی ہیں کافی. درویش بھائی ندا کے سوالات تو ماشاءاللہ سے اتنے سارے ہیں کہ وہ ہوتے رہیں گے اور ٹائم ختم ہو جائے گا ہمارا. ہمیں دامن وقت میں یقیناً سی باتیں گنجائش نہیں ہوتی. میں چاہوں گا کہ بھابھی کے ساتھ آپ کل نہیں پرسوں نہیں جب آپ کا دل چاہے ہم آپ کو مدعو کرنا چاہیں گے. میاں بیوی ایک سائیکل کے یا گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں سے بتائیں گے کہ آیا انہوں نے انسان دوست نام رکھا بالکل تو اس کی وجہ کیا تھی. اور انسانیت کی دوستی لوگ جانوروں سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن آج کل تو انسانوں کا انسان دشمن بنا ہوا ہے. یہ پہلا انسان ہے جو انسان دوستی کے نام سے اپنی این جی او کو لے کے چل رہا ہے اور یہ موقف آپ کا جانیں گے. اور ہمارے ساتھ ایک شیف ہیں جو کل سے میں جوائن کریں گی. دیکھیں میری بات سنیے گا کہ فلور جو ہوتا ہے نا جو ایک سیٹ ہوتا ہے ایک فیملی ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور آپ کا یہاں آنا اور آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوکنگ کریں گی تو خاتون پہچانی ہی کوکنگ سے جاتی ہے. ندا کے سوال کی میں تھوڑا میں اس میں اضافی بات کروں گا کہ خاتون کی پہچان ہی کھانوں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور یہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پروفیشن یہ پروفیشن نہیں ذائقہ آپ کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے کھانا بنا سکتی ہیں. گھریلو خواتین ایسی میں نے دیکھی ہیں کہ جیسے بھی ندا نے کہا کہ مجھے آپ کھانا بنانا سکھا دیجیے گا. یہ بھی گھریلو ہے لیکن کھانا بنانے کو نہیں آتا اس کا یہی لیکن اچھا نہیں آتا. وہی آپ نے ناظرین کو یہ بتایا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا مجھے سکھا دیجیے گا. تو آپ بالکل ان کو سکھائیے گا. میں چاہوں گا کل کے کچن میں آپ دونوں ساتھ کھڑی ہوں اور ہم ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ثنا خانوں کی کثیر تعداد موجود ہوا کرتی ہے لیکن جو کہ یہ سیگمنٹ بھی ہم نے جس کا اناؤنس کرنا تھا کل سے ہمارے درمیانی ہوں گی. اور میں چاہوں گا کہ کل کچھ ایسی چیز بنائیے کہ میرے گھر والے مجھ سے تنگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھاتے ہی باہر سے تو بس کل سے آپ ہماری پررونق محفل کی حصہ ہوں گی ہماری فیملی کا حصہ ہوں گی اس پررونق فیملی کا. اچھا سب سے بڑی چیز پتہ ہے آپ کو آپ کی غذا جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی صحت کے اوپر بہت دار و مدار ہے اس کا. تو کل آپ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں کیا غذا لینی چاہیے اور کس حساب سے لینی چاہیے کہ تاکہ ہماری جو صحت پہ لگے. کیونکہ ناظرین کو تو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیا غذا لینی ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کیونکہ ناظرین کو نہیں پتہ کہ پراٹھے کھانے ہیں دہی کھانا ہے سالن کھانا ہے سب کچھ کھانا ہے. اور ندا معصومانہ سوال کر رہی ہیں کیونکہ ناظرین کرام کیونکہ ابھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے شاکر بھی کہہ رہے ہیں بچی ہے ہم معصومانہ نہیں بالکل ایسا ہی ہے. پتہ ہے افطار کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ پکوڑے سموسے اتنے کھا لیے جاتے ہیں اور بعد میں ڈاکٹروں کی لائن لگ رہی ہوتی ہے. سوال کریں کہ یہ تھوڑی تو کھانا بنائیں گی شیف بھی آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے درمیان بین الاقوامی شعر کی یافتہ نعت خوان موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ بھی ایک سیگمنٹ تھا جس کا ہم نے اناؤنس کرنا تھا علی امین بندگی کیونکہ گزشتہ دنوں بھی ہمارے پاس آئے تو وقت نہیں مل پایا تھا. میں چاہوں گا کہ آج بار گہری سالت باب میں 2 اشعار اور ایک مقطع پیش کیجیے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. واہ سبحان اللہ. ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کتنی ہے غسی یہ بات کتنی ہے غسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ امام ہے یہ پنجت کی انجمن کا 5واں چراغ ہے. حسن کا پہلا غم سفر حسن کا پہلا غم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نہیں گیا
से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। हुसैन से जो दूर है वो सब गमों में चूर है। हुसैन के जो पास जी नाज़रीन वफ़े साहब के साथ चुके हैं और बदर मुनीर और अरशद लोधी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बदर भाई, ज़िक्र सरकार की महफिल का आगाज़ हो चुका है, क्या कहेंगे आज कौन से नाज़ आज आप ही इंट्रोड्यूस करवाइए, हमारे भाई जो पिछली दफ़ा भी आए थे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इब्रार भाई, आपकी ये मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, जिसकी वजह से शहर कराची के तकरीबन सना खान धरती चैनल की इस ट्रांसमिशन में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं और आप सबसे प्यार करते हैं, बरम रखते हैं। आज की इस बाबरकत में एक बार फिर आपने मदू किया। भाई उज़ैर हुसैनी साहब को इनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि आप अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का नज़ारा पेश करें। बिल्कुल, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने सिर्फ एक ही शेर पढ़ा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज 2 शेर पढ़ें और भरपूर पढ़ें, क्योंकि आज हम आपको सुनना चाहते हैं। जोश से पढ़ें, खड़े होकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 शेर का हुक्म है तो इसलिए कोशिश करूँगा कि 2 ही शेर में अपनी हाज़िरी को समेटूँ। मदीने की हाज़िरी के हवाले से कलाम पेश कर रहा हूँ। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है।
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے. وہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ارشد لودھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ارشد بھائی ہوں اور محفل میں حاضری نہ ہو. ارشد بھائی آپ بھی، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سے یہاں کے میزبان ہیں، تو آپ دونوں اگر مل کے کوئی ایسا کلام پڑھ لیں، ایک شعر، تو مزہ آ جائے، محفل لطف اندوز ہو جائے. جنون والا بڑی محبت ہے آپ کی ابرار بھائی، اور پورے مہینے کیا پورے سال ہی آپ کی محبتوں میں ہم گنے جاتے ہیں ماشاءاللہ. بدر بھائی سے گزارش کروں گا، بدر بھائی کوئی کلام پڑھیں گے تو پھر میں ساتھ دوں گا. اچھا، ایسا خاصا ہے کہ جب پڑھتے نا ایک سما بن جاتا ہے یہاں پہ. ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی ہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. اور میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں
دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے ہیلو یا علی حسن یا مولا تیرے جیون صدا حسن مولا جیون صدا یا مولا تیرے حسن تے مولا حسین مولا حسن تے مولا حسین تیرے جیون صدا حسن یا مولا تیرے جیون صدا حسن دنیا نو مولا تیرے پترا تے آسے دنیا نو مولا تیرے پترا تے آسے مولا تیرے پترا تے آسے بابل ہوائز تیرا غازی عباس دنیا نو مولا تیرے پترا تے آسے بابل ہوائز تیرا غازی عباس علمہ والا تیرا نور ہے علمہ والا تیرا نور ہے تیرے جیون صدا حسن مولا تیرے جیون صدا حسن دنیا دے اتے لج پالا ناراض دنیا دے اتے لج پالا ناراض جنتا دے وچ تیرے لالا ناراض دنیا دے اتے لج پالا ناراض جنتا دے وچ تیرے لالا ناراض دووے نور محمد دے چین دووے نور محمد دے چین تیرے جیون صدا حسن یا مولا تیرے جیون صدا آلہ مقدس آلہ محمد مقدس علی آلہ محمد مقدس علی مولا مولا آلہ محمد مقدس علی بہت اچھی کیا